اچھا میں اب چلے سوال کر لیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اب ایک دن اس ساری صورتحال کو گزر چکا ہے, کل بھی ہماری آپ سے بات ہوئی تھی. اچھا جی, یو آر ڈرائیونگ, آئی ہوپ یو آر سیف. اب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک دن اب گزر چکا ہے, ہم نے کوئی یہ ہمارے لیے کوئی سیلیبریٹ کرنے والی ظاہر چیز نہیں ہے, لیکن ایک دنیا کو پیغام دینا بھی ضروری تھا کہ ہمارے صبر کو اگر کوئی آزمائے گا, ہماری قومی خود مختاری کو, ہماری حدود کو کوئی ان کی خلاف ورزی کرے گا, یہاں پر آ کے کوئی حملہ کرنے کی غلطی کرے گا, تو اس کو منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا, اور بہت کم عرصے میں. تو جو ہم نے میسج دینا تھا, جو میسج دیا بھی, وہ تمام متعلقہ حلقوں میں پہنچ گیا سر؟ آئی تھنک میسج واز لاؤڈ اینڈ کلیئر. صرف یہ تھا کہ ٹائم چونکہ کم تھا, تو آئی تھنک وی شوڈ گیو کریڈٹ ٹو جو بھی پلانرز تھے, بیکاز ملٹری رسپانس میں کافی سارا آپ کو پتا ہے ریکانسنس انٹیلیجنس, تو اس کا مطلب ہے کہ ود ان 12 hours جو بھی پلاننگ تھی وہ کی گئی, اور پھر رسپانس بھی اتنا آئی تھنک پریسائز تھا کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. دوسرا, اگر یہ فرض کرے بھارت کی ماں پہ ہوا اور آگے الیکشن بھی آ رہے تھے اور بھارت بھی بڑھ کے مارتا رہا کہ دے ول وہ چڑھائی کریں گے خدا نہ خاصا آزاد کشمیر پہ, اور یہ ایک ٹیسٹ بھی ہو سکتا کہ جس طرح ریزالٹ ٹیسٹ کریں, قوم ڈیوائیڈڈ ہے, الیکشن میں بزی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ رسپانس کیا تھا. اور شروع میں آپ نے دیکھا پہلے 12 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی تھا, اور پیپل اسٹارٹیڈ ٹاکنگ کہ جی یہ کیا ہو رہا. حالانکہ ملٹری رسپانس میں آپ کو پتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے, تو میرے خیال میں جتنا پاسبل تھا مائکروسکوپک ٹائم میں انہوں نے رسپونڈ کیا ہے, اس کے اندر انشور کیا ہم نے طریقے سے رسپونڈ کیا. وقار صاحب ایک چیز, اب واٹ از نیکسٹ, کیونکہ ترکیہ ہو گیا, افغانستان ہو گیا, چین نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ جی معاملہ اسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے. آئی ہرڈ کہ وہاں سے بھی رسپانس آیا ایران کی طرف سے, اور وہ ملا جلا رد عمل ہے. لیکن کل میں سن رہی تھی سابق وزیر خارجہ ہند ربانی کھر کو کہہ رہی کہ ان کی سارے رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ جی اب یہ معاملہ مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو ایسے ہی میسج آیا وہاں سے وقار صاحب؟ جو اوور آل اسسمنٹ ہے اس میں اسٹیکس بہت ہائی سب کی, پاکستان کی ہیں, اس کے بعد ایران کی, جو اس پہ آئی تھنک ڈیٹیل میں بات ہو سکتی. ایک اور چیز جو لوگ ریئلائز نہیں کر رہے تھے, جو BNR پروجیکٹ تھا چائنا کا, اور یوریشیا کی کنیکٹیوٹی کی بات, برکس کی ایکسپینشن میں پاکستان نے آئی تھنک اینڈ آف دا ایئر اپلائی کرنا ہے, ایران آلریڈی اس میں آ چکا ہے. تو یہ سارا سسٹم ڈسرپٹ ہو جائے گا, کیونکہ نارتھ روٹ بلاکڈ ہے رشیا یوکرین وار کی وجہ سے, BNR کا روٹ تھا, اور سینٹر میں آپ کو پتا ہے جو میڈیٹرینین جو روٹ جاتا ہے میڈیٹرینین کو, ریڈ سی, گلف میں سخت ٹینشن, کسی وقت بلاک ہو سکتا ہے. ایک صرف رستہ رہ گیا ایشیا میں, اور وہ ہے مینلی ساؤتھ ایشیا, پاکستان, ایران, ترکی اور یورپ, اور اس میں چائنا کا اسٹیکس بہت ہائی ہے. تو میرے خیال میں کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ایران کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایران از ناؤ بینگ سراؤنڈیڈ بائی اینیمیز. اسرائیل ہو گیا, ابھی لنزے گرام ہے ان کے سینیٹر امریکہ کے, 10 دن پہلے اوپنلی انہوں نے کہا جی ٹیک دم آؤٹ, RARGC کے ہیڈ کوارٹرز کو کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. تو چیلوں کی طرح جھپٹنے کو تیار ہے. میرے خیال میں بڑی مس کیلکولیشن ہی کسی کے کہنے پہ وٹ ایور, اور کوئی ریزن نہیں تھی. تو ایران ہیز ٹو تھنک اوور اٹ کہ خدا نہ خواستہ یہ اس کا جو مشرقی بارڈر ہے یہ ہاٹ ہوتا ہے, تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. اور ایون اکنامیکلی ٹریڈ ہوئی, دیکھیے ایک ہی یہ فال بیک پوزیشن ہے پاکستان, ان کی ڈیپتھ ہے اور وہ ہماری ڈیپتھ ہے. اچھا, ایون کہ رشیا نے بھی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا کہ کچھ خطے میں ایسے ملک ہیں جو خطے کے امن کو سیریس نہیں لیتے, تو ان کو زیادہ کنسیڈر کیا جائے گا, تو پھر معاملہ ایسے ہی بڑھے گا, سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. آئی تھنک اس میں جو ہے نا, مجھے آنیسٹلی بالکل سمجھ نہیں آئی کہ ایران نے کیوں کیا, بیکاز میں تو پرسنلی بات کی کل بھی کہ یا تو ایروگینس تھی, یا آئی وڈ سے مطلب انفارچونیٹلی یوز دا ورڈ کہ اسٹوپیڈیٹی, حماقت ہے کہ آپ کس چیز کیا مطلب. جے شنکر صاحب 2 دن میں اتنا کنونس کر لیا کہ آپ کر لیں. بھارت تو اس پہ سیلیبریٹ کرے گا اگر 2 مسلمان ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے. جی, تو آئی تھنک رشیا کے اپنے اسٹیکس میں, لیکن نارتھ ساؤتھ کوریڈور ایک بن رہا ہے جو رشیا, آذربائیجان, ایران اور یہ آگے گلف میں کھلے گا. اور چونکہ جو اوپر والا کوریڈور بند ہے, تو اس لحاظ سے ایران, پاکستان, ٹرکی بالکل لنچ پن ہے زون کے. اور اس میں میرے خیال ٹرکی کو بھی پریشانی ہے, بیکاز اگر اکنامک ایکٹیویٹی اور کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے تو سارا نظام ڈسرپٹ ہو جائے گا. باقی اگر اپریہنشن ہیں تو آئی تھنک وہ ریزالو ہو سکتی ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے. اچھا, ایک چیز میں تھوڑا سا دفاعی اعتبار سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ دنیا اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کرتی ہے, اپ ڈیٹ بھی کرتی ہے, اور ظاہر ہے ہم بھی کرتے رہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ انڈیا کا جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین آیا تھا 2000 کے اس ایرا میں, اس وقت کس طریقے سے پاکستان نے اڈاپٹ کیا وہ جو شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز, بیٹل فیلڈ رینج میزائلز کے طور پر. اب یہ جو نیا طریقہ کار آ گیا ہے جس کے اندر ڈرونز اور اس طریقے سے میزائلز اور ہر طرح یہ فال فلیگ آپریشنز یا بدنام زمانہ جو جعلی سرجیکل سٹرائکس وغیرہ کی جاتی ہیں, اس کے لیے ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں اب اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے
اس کو مزید اپ گریڈ کرنے کی, اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک تو چلے ہم نے رسپونڈ کیا ود ان آورز, لیکن ایک جب کوئی میزائل فائر کر رہا ہے تو اس کو وہیں پہ آنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا جائے. یہ کیپیسٹی بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے, مزید ہے تو اسے مزید بہتر بنانا چاہیے. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صرف یہ کہ جو ماڈرن وار فیئر ہے, جب سے ڈرون ٹیکنالوجی آئی ہے, شارٹ رینج ویپن سسٹم. اچھا بائی دا وے پاکستان نے آئی تھنک پچھلے ہفتے ایک ٹیسٹ ٹرائل کیا تھا, انڈیجنسلی ڈیولپڈ ہائی میٹ سسٹم وچ از ہائی اینڈ, اور اس کی آئی تھنک جو رینج ہے میں نہیں بتا سکتا, بٹ اٹ کین کور, مطلب اگر دلی سے کوئی جہاز اڑتا ہے تو یہاں سے یو کین شوٹ اٹ ڈاؤن. باقی آیا تھا کہ ہاؤ فار از یور سرویلنس سسٹم. ابھی میں تھوڑی مثال دوں گا کہ اتنا مشکل ہو گیا ڈرون وار فیئر کی وجہ سے, لائک ہوتیز جو ہے اٹیکنگ شپس, اور ہائی ٹیک ویپن سسٹم ہے, اسرائیل کے پاس ڈوم سسٹم ہے, لیکن یہ بھی سوام وار فیئر آ گیا ہے. ڈرون کو آنیسٹلی آپ نہیں روک سکتے بیکاز تو چیپ ہے, اور وہ تو کلسٹرز ہیں, وہ جیسے ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں آ سکتے ہیں, تو ہزاروں کی بات ہو رہی ہے. اس میں بڑے پیٹرن میں اٹیک, لو فلائنگ ہے ڈیٹیکٹ. رشیا یوکرین وار میں رشیا کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے, اور یوکرین نے آلموسٹ ماسکو تک ہٹ کیا, اور پھر رشیا نے بھی اس کا بڑا افیکٹو یوز کیا. تو یہ آئی تھنک ایوالونگ سچویشن ہے. رادر آئی وڈ سے کہ جو بھارت کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو رسپانس آیا ہے, بٹ واز امیزنگ کہ ود ان 12 آورز انہوں نے پک اپ کیا اور ٹارگیٹ کیا, اور آج کل یہی ہے کہ آپ ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم رسپانس دے دیں, بیکاز ایئر کوریڈورز کو روکنا جو ہے, اسپیشلی ڈرون یا شارٹ رینج راکٹس کی 30 سیکنڈ سے زیادہ فلائنگ ٹائم نہیں ہے میزائلز کا. انڈیا پاکستان ایک چیز اور, اب کیا حالات نارملسی کی طرف جائیں گے, کتنا ٹائم لگے گا, یا ہم ابھی بھی الرٹ ہیں, الرٹ ہونا چاہیے, لیکن وائبس کیا ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ آئی تھنک آل آنیسٹ, جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایران پہ ہے, دے ہیو ٹو ریئلائز کہ اگر آپ ملٹری اسکیلیشن کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے, کس کو لیٹ سے. میرے خیال میں خدا نہ خواستہ اسکیلیشن ہوتی ہے, اس کے لیے پاکستان ہمیشہ تیار رہتا ہے, اور 3 ڈائمینشنل وار کے لیے تیار رہتا ہے, کہ اس کے اندر ہمارا رسپانس آئی ایم شیور سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کا آگے تیار ہے. لیکن ڈی اسکیلیشن ہوتی ہے تو اس میں دے کین سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک, بیکاز اسکیلیشن میں ایران کا زیادہ نقصان ہے. اگر ان کا یہ فرنٹ کھل جاتا ہے اور تھوڑا اپ اسکیل ہوتی ہے ہاسٹیلٹیز, تو پھر جو ہے اسرائیل امریکہ جو بھی بڑا آسان ہوگا ان کو اس طرف سے انگیج کر لیں, اور جو بھی آئی وڈ سے کہ ان کی رہی صحیح ملٹری کیبلٹی ہے, جس کا بڑا مطلب آپ کہہ لیں کہ اکنالجمنٹ کی جاتی مڈل ایسٹ میں کہ ایران کو, اور لوگوں نے کہا بھی ہے کہ اٹ از دا فرسٹ ٹائم عراق ایران وار کے بعد کسی نے ہٹ کیا. ہماری مجبوری تھی, بیکاز اگر آپ نیوکلیر ڈیٹررنٹ اور سوورینٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, پھر جو ہے مطلب جسٹیفیکیشن کوئی نہیں تھی, تو ہمیں مجبور کیا گیا. لیکن وہی بات کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سر ایک وقت تھا کہ ہمارا افغانستان کی سائڈ پہ بارڈر پہ کوئی فوجی تعینات نہیں ہوتا تھا, ہمارے بارڈر سیف تھے, ایک وقت تھا. پھر ایک وقت یہ بھی تھا کہ ایران کی سائڈ پر بھی کوئی تعیناتیاں اتنی خاص نہیں ہوتی تھی, لیکن اب عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اور جس طریقے سے وار اگینسٹ ٹیرر آگے بڑھی ہے, تو اب ہر بارڈر پہ, اب اس بارڈر پہ بھی ایک محاذ کھل چکا ہے, تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارے دشمن کو ہی ہو رہا ہے. جو اگر ہمارے محاذ آرائی ہوتی ہے تو اس سے فائدہ تو وہی اٹھائے گا مسلم ممالک کے درمیان یا برادر ملکوں کے درمیان. اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہوگا؟ جس میں آئی تھنک تینوں چیزیں ہیں, جو اس میں ڈپلومیسی ہے, ملٹری ڈیٹرنس ہے, اور اکنامک انٹیگریشن ہے. اچھا ابھی جب یہ ایران میزائل کی تینوں چیزیں ہو رہی تھی, مطلب ہمارے ایک گورنر گئے ہوئے تھے سندھ ٹریڈ فیئر میں تہران میں, نیوی ایکسرسائز کر رہی تھی اکٹھی, اور وزیر اعظم کو ڈپلومیٹک اکنامک ملٹری لیول پہ ایک بڑا اچھا آئی وڈ سے کہ انیشیٹوز تھے اور چیزیں, اور سڈنلی اگر اس میں ہوتا ہے تو اٹ واز ویری ویری سرپرائزنگ کہ یہ اس میں ایسا کیوں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیسیکلی ہر چیز کے لیے الرٹ رہنا پڑے گا. تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا کہ ریجن بڑا بدقسمت ہے, ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا. افغانستان میں آپ کو پتا ہے پچھلے 40 سال میں 2 سپر پاورز نے حکومت کی ہے لٹرلی, تو ٹیکنیکلی افغانوں کی حکومت تو نہیں تھی, اینڈ دین دے رن دیئر پراکسیز, تو آپ نے مینج کیا. رشیا کی دفعہ بھی, امریکہ کی دفعہ. بھارت کا بھی جو کہا جاتا ہے جی کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں, کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ اچھے ہیں. چائنا کے ساتھ 2 سال پہلے لڑائی ہوئی, ان کو پھینٹی بھی پڑی. پھر ابھی مالدی جیسے ملک کہہ رہے ہیں کہ اپنا پیک اپ کریں, 70-80 بندے یہاں سے نکالیں, اینڈ دے ہیو پرابلم ود نیپال. سو آئی تھنک ریجن جو ہے وی آر ناٹ لائک یورپین یونین کہ انڈرسٹینڈنگ وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, اپنے مسائل حل کریں. سو ایوری بڈی ہیز ٹو ریئلائز, اور مڈل ایسٹ تو بالکل پاؤڈر کیگ ہے جو کسی وقت کرپٹ ہو سکتا ہے. یس ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ وقار حسن صاحب گفتگو کرنے کے لیے. آپ تھینک یو فار یور ٹائم.